بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور نبوت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک نبی کی ضرورت کیوں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ ہے کہ نبیوں کو بھیجا۔ اس سلسلے میں چونکہ بہت سارے ایسے ویوز پائے جاتے ہیں، ایسے نقطہ نظر پائے جاتے ہیں جو قرآن سے مطابقت نہیں رکھتے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا صحیح محل واضح کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے یا نبیوں کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک انسانیت کو مطلع کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کا جو وجود ہے، اللہ کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کے بارے میں اگر انسان جان سکتا ہے تو وہ نبیوں کی اطلاع کے ذریعے سے۔ اور کچھ اور لوگوں نے یہ بھی خیال کا اظہار کیا کہ خیر و شر کے بارے میں، اچھائی اور برائی کے بارے میں بھی ہمیں بنیادی طور پہ کچھ معلوم نہیں ہے، یہ نبی ہی ہے اور اس کی ذات والا صفات ہے کہ جو جب آتی ہے تو پھر بتاتی ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو دیکھیے، یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید سے بالکل اجنبی ہے۔ قرآن مجید ان دونوں باتوں کے بارے میں اس کے بالکل برعکس یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں تک وجود کا تعلق ہے وہ ایک انسان کے اندر موجود ہے، اس کا جو ادراک ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور الستو بربکم کی آیت میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی پیدائش سے پہلے تمام روحوں کو ایک مرتبہ جمع کیا اور ان سے اپنے رب ہونے کا عہد کیا، اور یہ اقرار جو ہے انسان کے شعور میں ودیت کر دیا۔ اگرچہ ظاہر ہے یہ پورے کا پورا واقعہ اس کی اپنی میموری میں موجود نہیں ہے، مگر یہ چیز اس کے اندر موجود ہے اور یہ ہمارے اپنے وجدان کے اندر خداوند تعالیٰ کی ایگزسٹنس کا ادراک موجود ہے۔ لہٰذا ہمیں نبی کی ہرگز ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم خداوند تعالیٰ کے وجود کو اس کے ذریعے سے جانیں۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ خیر و شر کے بارے میں ہمیں نبوت کی ضرورت ہے۔ خود قرآن مجید یہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کو انسان کی اپنی فطرت میں الہام کر دیا ہے۔ نیکی اور بدی کیا ہے اس کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے، اس کا اپنا ضمیر جو ہے اس کے بارے میں پوری طرح سے مطمئن ہے۔ جب اس کو پتہ ہے جب وہ برائی کرتا ہے اس کا ضمیر جو ہے اس کو ملامت کرتا ہے، اور جب وہ اچھائی کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے، اس کو فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اچھائی اور برائی کا شعور بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ابتدا ہی سے ودیت کر دیا، اس کے لیے بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دونوں جو ضرورتیں متعین کی جاتی ہیں نبی کو بھیجنے کی، یہ قرآن مجید سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کے بالکل برعکس قرآن یہ کہتا ہے کہ نبوت کی جو ضرورت ہے یا نبیوں کے سلسلے کی ضرورت ہے، یہ بنیادی طور پہ دو پہلوؤں سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اتمام ہدایت کے لیے، یعنی اتمام ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت جو انسان کے اندر خیر و شر کے حوالے سے ودیت کر دی ہے، اس کی کچھ تفصیل کی ضرورت ہے کہ آپ یہ بتائیں مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا ہے تو کیسے قائم کرنا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ چنانچہ ہدایت کی تفصیل کے لیے، اور اسی کا وہ پہلو بھی ہے کہ وہ اس کی یاد دہانی کے لیے بھی، یعنی وہ بنیادی حقائق جو آپ کے اپنے اندر موجود ہیں اچھائی اور برائی کے حوالے سے، اس کی وہ یاد دہانی بھی کراتا ہے۔ تو اس کو ہم ایک ہی سر عنوان میں بیان کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہدایت کے اتمام کے لیے، ہدایت کی کمپلیشن کے لیے یہ ایک ضرورت ہے جو قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ اور جو دوسری ضرورت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اتمام حجت کا ذریعہ ہوتا ہے ایک نبی جو ہے، یعنی اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ حق کو اس درجے میں واضح کر دیا جائے مخاطبین پر کہ ان کے پاس انکار کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو جیسے انسان کا اپنا عقل و شعور جو ہے وہ اتمام حجت کا ذریعہ ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی نبیوں کا سلسلہ اور جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اتمام حجت کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اتمام حجت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ دو ضرورتیں ہیں جو قرآن بہت صراحت سے بیان کرتا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یہی وہ دو بنیادی ضرورتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ادراک کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کا تعلق ہے، اور جہاں تک خیر و شر کے شعور کا تعلق ہے، اس کے لیے ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس نبی کی دعوت نہیں پہنچی، چنانچہ وہ خداوند تعالیٰ کے حوالے سے اس ازلی جو ان کے یہاں شعور ہے ان کا سوال اگر ہوگا تو اس بنیاد پہ ہوگا، اور وہ مسئول ٹھہریں گے تو اس بنیاد پہ ٹھہریں گے۔ اگر ان کو نبوت کی دعوت نہیں پہنچی کسی نبی کی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کے اپنے فطرت کے اندر الہام موجود ہے اس کے حوالے سے ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہی معاملہ خیر و شر کا بھی ہے۔ خیر و شر کے لیے بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ اگر وہ ان کے پاس کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہے تو پھر وہ خیر و شر کا شعور جو ان کے اپنے اندر موجود ہے وہ ان کے اس سوال کا مسئول ہونے کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ ہم خلاصتاً کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کی جو ضرورت ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا کے وجود سے ہم متعارف ہوتے ہیں کسی نبی سے، اور نہ ہی یہ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہم خیر و شر کے بارے میں جانیں۔ یہ دونوں چیزیں ہر انسان کے اپنے شعور کے اندر، اس کی فطرت کے اندر پہلے ہی سے الہام کردہ موجود ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔